والصلاة والسلام على طه وعلى آل طه وعلى أصحاب طه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وثيابك فطهر صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حمد و ثنا کے بعد جیسے آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے ہر تیسرے جمعۃ المبارک کے خطاب کا عنوان ہوتا ہے تربیت اولاد. قرآن اور احادیث کی روشنی میں لیکن اس مبارک مہینے میں خلیفۃ الرسول بلا فصل جانشین مصطفیٰ اور نائب مصطفیٰ اور فنا فی المصطفیٰ عاشق اور محب مصطفیٰ اور امام اہل صدق والصفا اور امام اہل عشق والوفا امیر المومنین سیدنا و سندنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنا کا وصال ہوا. سو اس مناسبت سے ان کی ذات پر بھی خطاب ہونا چاہیے تھا. تو آج کا خطاب ہم نے اس انداز سے رکھا کہ جو تیسرے جمعۃ المبارک کا تسلسل ہے تربیت اولاد پہ خطابات کا وہ بھی قائم رہے اور وہ تسلسل ٹوٹنے نہ پائے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اور ان کی شخصیت اور محبت رسول اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زاویے سے بھی خطاب ہو جائے. سو خطاب کا عنوان ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تربیت اولاد اور عشق سیدنا صدیق اکبر صدیق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولاد چاہے وہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو اس کے دل میں اللہ جل مجدہ سے اور حضور علیہ السلام سے محبت پیدا کریں کہ ہماری اولاد کے دل محبت خدا اور محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے منور و روشن ہو. اور اس کے لیے میں آپ کو 4 نکاتی پروگرام دینا چاہتا ہوں. نمبر 1، قرآن کریم فرقان حمید کی وہ آیات جس میں
اللہ سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا بیان ہے، وہ اولاد کو پڑھائیں، اس کا ٹرانسلیشن، اس کی کمنٹری، اور وہ آیات بچوں کو حفظ ہونی چاہیے، میمورائز کر لیں بچے ان آیات کو، بالخصوص جن میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت کا بیان ہے۔ نمبر 2، وہ احادیث جن میں اللہ سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت کا بیان ہے اور والہانہ محبت کا اظہار ہے، وہ بھی بچوں کو یاد ہونی چاہیے، اور زیادہ نہ ہو تو ان احادیث میں سے ایک ایک حدیث جس میں محبت خدا اور محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے، وہ بچوں کو، اولاد کو حفظ ہونی چاہیے، اس کی عربی، اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر۔ نمبر 3، دور صحابہ سے لے کر آج تک صحابہ کے، تابعین کے، تبع تابعین کے اور مختلف علماء کے جو بھی باتیں ہیں محبت کی، ان باتوں میں سے چند باتیں بچوں کو بتانی چاہیے، اور اس طرح بتانی چاہیے کہ ان کے ذہن نشین ہو جائے، ان کے ذہن میں بیٹھ جائے۔ اور نمبر 4، اولاد کو حضور علیہ السلام سے والہانہ عشق کے واقعات، کہانیاں اور سٹوریز سنانا چاہیے، صحابہ کے ہیں، تابعین کے ہیں، تبع تابعین کے ہیں، بعض کے بعد کے جو اولیاء اور صالحین ہیں ان کے بھی واقعات ہیں، تو ایک سٹوری صحابہ کی لے لیں، تابعین کی ایک لے لیں، تبع تابعین کی لے لیں، ایک بعد میں آنے والے علماء اور اولیاء کی لے لیں۔ بچوں کو عادت ہوتی ہے کہانیاں سننے کا، واقعات سننے کا، تو فضول اور بیکار واقعات سے اچھا یہ ہے کہ آپ ان کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر مبنی واقعات اور کہانیاں سنائیں۔ اور ہم آج ابتدا کرتے ہیں پہلے قرآن کی آیت، پھر اس کے بعد حدیث، ایک حدیث ہم لیں گے، پھر محبت اور عشق کیا ہے اس کے بارے میں صوفیہ کے قول لیں گے، اور پھر ایک واقعہ لیں گے تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ تربیت کا انداز کیسے ہوگا، اور اولاد کے دل میں حضور سے والہانہ عشق کیسے پیدا ہو، حضور سے والہانہ محبت کیسے پیدا ہو۔ سو اللہ پاک نے فرمایا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اس کا عام سیدھا سادہ معنی یہ ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دو، اہل ایمان کو، مسلمانوں کو، کہ یہ اپنا لباس، اپنے کپڑے پاک، صاف اور ستھرے رکھیں۔ مومن کا لباس، اس کے کپڑے جو اس نے پہنے ہیں، جو زیب تن ہیں، وہ بہرحال پاک ہونے چاہیے، صاف ہونے چاہیے، ستھرے ہونے چاہیے۔
چاہے وہ نماز میں ہو یا نماز کے علاوہ ہو. یہ وہ معنی ہے اس آیت کا جو علماء نے کیا ہے، اور ایک معنی اس آیت کا وہ ہے جو صوفیاء نے اور اولیاء نے کیا ہے. انہوں نے معنی ثیاب لباس کا معنی کیا ہے عشق رسول، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. سو معنی یہ ہوگا کہ لوگوں اپنی محبت کو اور اپنے عشق کو خوبصورت بناؤ، اس کو پاک اور صاف بناؤ. ایک محبت ہوتی ہے ناپاک، دنیا سے محبت، دنیاوی محبت، مجازی محبت، یہ ناپاک محبت ہے، ناپاک عشق ہے. اور ایک پاک محبت ہوتی ہے، صاف ستھری محبت ہوتی ہے، خوبصورت محبت ہوتی ہے. وہ محبت ہے اللہ سے اور اللہ کے رسول سے. ایک پاک عشق ہوتا ہے، وہ عشق مصطفیٰ ہے، عشق صحابہ مصطفیٰ ہے، عشق اہل بیت ہے، عشق اولیاء اور علماء ہے. تو اللہ پاک نے اہل ایمان کو بتایا کہ ان کا عشق خوبصورت ہونا چاہیے، بیوٹیفل ہونا چاہیے، ان کا عشق پاک اور صاف ہونا چاہیے. اور وہ کیا ہے؟ وہ اللہ سے محبت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ عشق. جیسے آپ اپنے کپڑے کو دھوتے ہیں پانی سے، بدن کو پانی سے دھوتے ہیں، تو اس طرح دل کا بھی ایک پانی ہے جس سے انسان اپنا دل دھوتا ہے اور دل صاف ہوتا ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ محبت خدا اور محبت مصطفیٰ ہے. یہ دل کا پانی ہے، اس سے دل پاک ہوتا ہے، صاف ہوتا ہے، روشن ہوتا ہے، منور ہوتا ہے. حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا. کہ وہ شخص ایمان کا مزہ چھکے گا، ایمان کا مزہ پائے گا جو اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوا، اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے پر راضی ہوا. ایک ہے محبت اللہ سے اور اس کے رسول سے، اور ایک ہے اللہ کی رضا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا. محبت کا حسن اور محبت کا جمال، محبت کی خوبصورتی، محبت کی بیوٹی، وہ راضی ہونا ہے ہر حال میں اللہ سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. اس لیے فرمایا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، کہ اپنے عشق کو خوبصورت بناؤ. اور عشق میں خوبصورتی پیدا ہوتی ہے اللہ سے راضی ہونے سے اور حضور سے راضی ہونے سے. دو طرح کے دل ہوتے ہیں اور دو طرح کے انسان ہوتے ہیں. ایک وہ دل ہے جو پاک ہے، صاف ہے، ستھرا ہے. ایک وہ دل ہے جو ناپاک ہے. ایک وہ دل ہے جو بالکل پاک ہے، کلین ہے، طیب ہے. اور ایک وہ دل ہے جو ان کلین ہے، ناپاک ہے. اب دل پاک ہوتا ہے محبت خدا اور محبت مصطفیٰ سے صلی اللہ علیہ وسلم. دل میں جب محبت کی آگ پیدا ہوتی ہے اور محبت کی آگ جلتی ہے تو پھر اس آگ سے جو محبت کی آگ ہوتی ہے، عشق کی آگ ہوتی ہے، دل پاک اور صاف ہو جاتا ہے. اس لیے بعض علماء نے عشق کو ڈیفائن کیا ہے نار سے، آگ سے، کہ
العشق نار یحرق ما سوى المحبوب، کہ عشق یہ ایک آگ ہے اور آگ کا کام ہوتا ہے جلانا. تو عشق بھی محبوب کے سوا ہر ایک کو جلا دیتا ہے. جب دل میں محبوب کے عشق کی آگ جلتی ہے اور محبوب کے عشق کی آگ بھڑک اٹھتی ہے تو محبوب کے علاوہ دل میں جو کچھ ہے سب کو وہ آگ جلا دیتی ہے. محبوب کو نہیں جلاتی. کیا آگ محبوب کو نہیں جلاتی؟ آگ کا کام جلانا بھی ہے اور روشن کرنا بھی ہے. اوروں کو جلاتی ہے اور محبوب کے حسن کو روشن کرتی ہے، منور بناتی ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام دیکھیں آگ میں جلایا کیوں؟ اس لیے کہ وہ آگ محبوب کو نہیں جلاتی. اس آگ میں لکڑیاں آئیں، جل گئیں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ کوئی اور آتا تو آگ جلا دیتی. تو وہ بھی آگ عشق اور محبت کی آگ تھی. اس لیے آئی جو ان کی یاد تو آتی چلی گئی، ہر نقش ما سوا کو مٹاتی چلی گئی. جب محبوب سے عشق ہوتا ہے تو عشق محبوب کے سوا ہر تصور کو، ہر خیال کو مٹا دیتا ہے. اور اعلی حضرت نے بھی عشق کا یہی تصور دیا. یہ کانسیپٹ اعلی حضرت کے ہاں بھی ہے. آپ نے فرمایا الروح فداک فزد حرقا، کہ میرے محبوب میری روح آپ پہ نثار ہو، میری جان آپ پہ فدا ہو. میرے محبوب جو عشق کی آگ لگائی ہے اس آگ کو اور بھی زیادہ کر دے، اس آگ کو اور بھی بڑھا دے، اس آگ میں اور بھی اضافہ ہو جائے، وہ آگ اور بھی زیادہ ہو جائے. دیکھیں اگر آپ کسی کے ہاتھ پر ایک چنگاری رکھ دیں، ہاتھ کا ایک انگارہ رکھ دیں، تو کیا وہ آپ سے یہ مطالبہ کرے گا کہ ایک انگارہ اور رکھ دیں؟ بولیے، کیا وہ یہ چاہے گا کہ ایک چنگاری اور رکھ دی جائے؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہاتھ جلتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے. اور یہاں بھی دل جلتا ہے لیکن مزہ آتا ہے. تو دنیا کی آگ الگ ہے، جلے تو تکلیف ہوتی ہے، اور محبت کی آگ الگ ہے، جلے تو مزہ آتا ہے، لذت پیدا ہوتی ہے، مٹھاس پیدا ہوتی ہے. اس لیے مصطفی عشق کی آگ الگ ہے اور دنیاوی عشق کی آگ الگ ہے. اس لیے عاشق نادان ہوتا ہے. عشق اگر ایک انگارہ ہو تو وہ دعا کرتا ہے مولا ایک اور بھی آ جائے. عشق کی آگ نصیب ہو، عشق کی چنگاریاں نصیب ہو، عشق کی آگ میں جلنا نصیب ہو، محبت کی آگ میں جلنا نصیب ہو. تو ایک وہ دل ہے جو عشق میں جل گیا اور جل کے راکھ ہو گیا. ایک وہ دل ہے جو محبت سے، عشق سے محروم رہا، عشق میں جلنا اور جلانا اسے نصیب نہ ہوا. ویسے تو تاریخ میں کئی لوگ ایسے ہیں، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، بعد کے صالحین، جن کا دل حضور سے محبت میں جل چکا تھا. حضور کے عشق کی آگ نے ان کے دل کو جلا دیا تھا. لیکن ایک عشق ایسا ہے جو یونیک ہے، بے نظیر ہے. انبیاء اور رسولوں کے علاوہ اس عشق کی مثال نہ آج تک ملی اور نہ قیامت تک مل سکتی ہے. وہ عشق اور محبت
سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے حضور علیہ السلام سے. حضور کی محبت میں، حضور کے عشق میں صدیق اکبر کا دل جل چکا تھا، اور یہ بات اپنے وقت کے بہت بڑے عالم، محدث، صوفی، فقیہ، وہاب العلماء اور وہاب الصوفیاء سیدنا وسندنا عبد الوہاب الشعرانی نے الطبقات الکبریٰ میں بیان کی. آپ نے فرمایا کہ غلب علیہ الحزن حتی کاد یشم من فمہ رائحۃ الکبد المشوی، کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل حضور کی محبت میں اور حضور سے عشق میں جل گیا تھا، اور آپ کے منہ سے جلے ہوئے اور بنے ہوئے کباب کی بو آتی تھی. جیسا کباب آپ بناتے ہیں، بنتے ہیں، اور بنے ہوئے اور پکے ہوئے کباب کی بو ہوتی ہے، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ سے ویسے بو آتی تھی، اس لیے کہ ان کا دل حضور سے محبت میں اور حضور سے عشق میں جل چکا تھا. پھر ہوتا یہ ہے کہ آگ کا اثر نہیں ہوتا. عشق کے آگ کے سامنے اگر دنیاوی آگ بھی آ جائے تو یہ آگ بیکار ہوتی ہے، اور عشق کی آگ اس دنیا کی آگ کو بھی بجھا دیتی ہے. جب آگ آگ سے ملتی ہے تو آگ بجھتی نہیں ہے، زیادہ ہوتی ہے. لیکن جب عشق رسول کی آگ، محبت رسول کی آگ دنیا کی آگ سے ملے تو عشق مصطفیٰ کی آگ اس آگ کو بجھا دیتی ہے. اتنی پاورفل ہے اور اتنی طاقتور ہے عشق رسول کی آگ. سیدنا سید الاولیاء سیدنا محمد گیسو دراز نور اللہ مرقدہ نے فرمایا کہ لیلا کے مکان کے سامنے ایک پتھر تھا. مجنون روزانہ جا کر اس پتھر پہ بیٹھتا اور لیلا کے مکان کی طرف ٹکٹکی باندھ کر دیکھتا، تکتا. رقیب تھے، انہیں حسد پیدا ہوا کہ یہ روزانہ آ کر اس پتھر پہ بیٹھتا ہے اور لیلا کے مکان کی طرف تکتا رہتا ہے، دیکھتا رہتا ہے. انہوں نے سوچا کہ ایسی ترکیب کی جائے کہ مجنون اس پتھر پہ نہ بیٹھ سکے. انہوں نے آگ جلائی، پتھر کے آس پاس آگ جلائی اور اس پتھر کو خوب گرم کیا. اتنا گرم ہوا کہ اگر اس پہ کوئی بیٹھ جاتا تو وہ جل اٹھتا. مجنون اپنے وقت پہ آیا اور اس پتھر پہ پھر سے بیٹھا. جب بیٹھا تو اس کا لباس، اس کا جسم جلنے لگا اور اس سے دھواں اٹھا. تو رقیبوں نے کہا، انہیں ترس آیا اس پہ کہ مجنون، پاگل دیوانے، ذرا دیکھ، تیرا جسم اور سارا لباس جل اٹھا، دھواں اٹھا ہے تیرے جسم سے اور لباس سے. مجنون نے دل کی طرف اشارہ کیا، کہا کہ دل تو پہلے جل چکا ہے، جسم جلے تو کیا ہوگا. اس لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ محبوب، آپ نے دل کو جلایا، روح کو جلایا، نفس کو جلایا، اب میرے جسم، یہ جان بھی پیارے جلا جانا، اب یہ جسم بھی جلا دے. تو صدیق اکبر کی مثال وہ ہے، ان کی جان حضور کے عشق میں جل گئی، ان کا نفس، ان کی روح، ان کا جسم، ان کا دل. اس لیے وہ جلے ہوئے عاشق ہیں اور جلے ہوئے محبوب ہیں اور محب ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ دنیا کی آگ لگے، آپ پانی ڈال دیتے ہیں، بجھ جاتی ہے، لیکن عشق کی آگ دنیا کے پانی سے نہ بجھی ہے نہ بجھ سکتی ہے. یہ اس آگ کو بجھاتا بھی وہی ہے جس نے یہ آگ لگائی ہے. محبوب آگ لگاتا بھی ہے اور آگ بجھاتا بھی ہے.
صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضور کو دیکھا تو دیکھنے سے حضور سے عشق ہوا، حضور سے محبت ہوئی، آگ لگ گئی۔ تو بجھانے والے بھی مصطفیٰ ہیں اور لگانے والے بھی مصطفیٰ ہیں۔ علامہ جامی نے فرمایا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے وصال سے چند دن پہلے خواب دیکھا کہ حضور السلام خواب میں تشریف لائے اور آپ کا سفید لباس ہے۔ تھوڑا وقت گزرا، اس کے بعد وہ سفید لباس سبز ہو گیا اور حضور السلام نے صدیق اکبر سے ہاتھ ملائے، ان کو گلے لگایا اور گلے لگانے کے بعد صدیق اکبر کے سینے پہ ہاتھ پھیرا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب حضور السلام نے ہاتھ پھیرا تو اس سے میرا سینہ ٹھنڈا ہو گیا۔ وہ جو عشق کی آگ تھی وہ محبوب کے ہاتھ لگانے سے بجھ گئی، وہ جو تکلیف تھی وہ ختم ہو گئی۔ اور حضور السلام نے فرمایا صدیق اکبر کیا آپ ہم سے ملنا چاہتے ہیں؟ خواب میں اس آواز کا سننا تھا کہ صدیق اکبر کی چیخیں نکلی، فرمایا وا شرفا الیک یا رسول اللہ، حضور میں تو انتظار میں ہوں کہ آپ سے ملنا کب نصیب ہو۔ خواب میں رو پڑے، چیخ پڑے، گھر والے بیدار ہوئے اور فرمایا صدیق اکبر نے کہ لوگوں میرے وصال کا وقت قریب ہے، میرے محبوب مجھے بلانے آئے تھے۔ تو میں بتا یہ رہا تھا کہ آگ لگاتا بھی محبوب ہے اور جلاتا بھی محبوب ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور ہماری اولاد کو عشق کی آگ نصیب فرمائے، محبت کی آگ نصیب فرمائے، اسی آگ میں جلنا، مرنا، فنا ہونا، سب کچھ کھو جانا، سب پا جانا نصیب ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔